السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ مجھے آپ اچھی کوئی نصیحت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت؟ آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر یہی درخواست کی کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی نصیحت؟ آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ غصہ زیادہ آتا ہے نا تو پھر اس میں شیطان کی کوشش ہوتی ہے، تو پھر انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور پھر ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ساری زندگی پھر اس پہ افسوس کرتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی میں غصے کی حالت میں میں نے ایسے ایسے الفاظ بول دیے تو اب اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی ایسے الفاظ کا کوئی ازالہ نہیں، اس لیے فرمایا کہ اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اپنے غصے پہ غصہ پی جائیں، معاف کر دیں لوگوں کو، اللہ ایسوں کو پسند فرماتے ہیں۔ غصہ ختم ہونے کے بعد آدمی جو فیصلہ کرنا ہے، جو سوچنا ہے، جو بات کہنی ہے، بعد میں آدمی کہے، لیکن غصے کی حالت میں انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا۔ غصے میں تو آدمی ماں باپ سے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں مجھے غصے میں ہوش نہیں، تو اس لیے فرمایا اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان اور بہادر وہ نہیں جو غصے میں دوسرے کو دبا لے، گرا لے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل تو بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے، جو غصے کو پی جائے۔ بعض دفعہ غصہ آتا ہے نا، آدمی زبان سے کسی کو گالی دے دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، لیکن جب غصہ ختم ہوتا ہے پھر کتنا افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس تو نہیں آ سکتے۔ بڑے لوگ بھی غصہ ہوتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں یا دوسری کی جان لے لیتے ہیں، غصے میں ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں، اچھی خاصی نوکری ریزائن دے دیتے ہیں، جی میں جا رہا ہوں، اور بعد میں ساری زندگی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کہہ کے۔ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ قاضی اور جج کو بھی روکا ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں، غصے میں کوئی کسی کو نصیحت بھی نہ کرے۔ غصہ ختم ہونے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے، اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ بھی قابو پائے، دوسرے کے غصے کو بھی ختم کرے۔ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ ایسے ہوگا ادفع باللتی ہی احسن، آپ کسی کی غلط بات کا اتنا اچھا خوبصورت جواب دیں، اس کا غصہ خود بخود ختم ہو جائے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا غصہ محبت سے بدل جائے گا۔ غصہ غلط بات کرنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کتنی غلط بات کی اور میں نے کیا سوچا تھا، یہ کتنا اچھا آدمی، اور جو میری سوچ تھی وہ کتنی غلط تھی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں اتنا بڑا ہوں، یہ چھوٹے نے کتنی اچھی بات کی۔ دوسرے کا دل جیت لینا، دوسرے کے منوا لینا، یہ ہے بہادری، یہ ہے کمال۔ پڑھے لکھے لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو قائل کر لیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں دوسرا اس کا قائل بن جائے۔ اس نے بھی غلط بات کی، ہم نے بھی ادھر سے غلط بات کی، اور بیچ میں کوئی اور آئے چھڑانے کے لیے، تو پھر ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا کہ
اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو یہ غصے پہ صبر کرنا، فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام غصے کو پینا یہ وہی کر سکتے ہیں جو صبر والے۔ پھر فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ نصیب والے ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے غصے کو پی جائیں اور اتنی اچھی بات کریں کہ دوسرے کے غصے کو بھی ختم کر دیں۔ یہ نصیب والوں کا کام ہے، یعنی جو اللہ کے ہاں بڑا نصیب رکھتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے نا۔ جب آدمی خود بدلہ نہیں لیتا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شیطان آپ کو بار بار اکسائے کہ نہیں بدلہ خود لو، تم بھی بولو تمہیں نہیں آتی، تم اس سے اچھا بات بدلہ لے سکتے ہو، اچھی بات کر سکتے ہو، اس سے سخت بات کر سکتے ہو۔ فرمایا نہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان بار بار آپ کو ابھارے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں، اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کو صبر آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر پانی پینا چاہیے، اعوذ باللہ کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ اور جب انسان غصہ پیتا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جب غصے میں انسان فیصلہ کرتا ہے نا تو پھر پہلے مظلوم ہوتا ہے، غصے میں بولنے کی وجہ سے خود ظالم بن جاتا ہے، پھر اپنی اتنی بڑی بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا اور یہ کہتا ہے مجھے غصے میں پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر ساری زندگی شرمندگی ہوئی۔ تو اس لیے فرمایا صبر سے کام لے، جو صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے صبر کہتے ہیں تو غصہ آ جائے تو صبر کریں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اب اس پہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے برداشت کریں اور اللہ ہی سے دعا کریں کہ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں تو مجھے صحت عطا فرما دے، اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس تکلیف پر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مریض کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، یہ وہ مریض ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور اس کے معنی بھی صبر کے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا شروع کیا، اب یہ ہے کہ دن گزرا تھا آپ نے کہا کب تک مانیں، چھوڑ دی نہیں، جو اچھا کام شروع کیا نا اس پر ڈٹے رہے، اس پر تب آپ کو صلہ ملے گا۔ آپ نے دیکھا کسان کو غلہ ایک ہی دن میں نہیں مل جاتا کہ وہ بیج بو کر آئے اور صبح جا کر وہ فصل کاٹ لے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بیج بوتا ہے کوئی یقین نہیں ہوتا کہ یہ اگے گا، پھر ایک دن اگتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، وہ 6-7 مہینے اس کی خدمت کرتا ہے، وہی بیج جو مٹی میں اس نے گم کر دیا تھا ایک دن وہ ایک ایک بیج کے ساتھ 100-700 دانے لگتے ہیں، پھر وہ پک جاتے ہیں، پھر وہ کاٹتا ہے، بوریاں بھر بھر کے گھر لاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، پھر اللہ اس کا پھل دے۔ آج آپ نے ایک بیج لگایا آم کا، وہ درخت بنے گا اور دوسرے دن پھل نہیں لگے گا، کچھ عرصہ آپ صبر کریں، آپ اس کی خدمت کریں، پھر دیکھیں ایک دن وہ جب پھل دے گا نا پھر آپ کے گھر میں آم ہی آم ہو۔ تو آپ نے کوئی اچھا کام شروع کیا نا، اب اس پہ صبر کریں، اس پہ استقامت سے کام لیں، آپ پھر دیکھیں اللہ اس کا آپ کو کیسا پھل دے۔ کسی اچھے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس پہ قائم رہنا چاہیے، اس کا نام بھی صبر ہے۔ آپ نے یہ طے کیا میں نے یہ گالی نہیں دی، ایک دن رکے، دوسرے دن رکے اور تیسرے دن پھر آپ تھک گئے، آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ آپ نے جس گناہ کو چھوڑا ہے نا اس پہ صبر کریں۔ بے شک شیطان آپ کو ستائے اکسائے کہ یہ کرو، لیکن آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں برائی سے، گناہ سے، اس کا اللہ آپ کو پھر پھل دیں گے۔ جو گناہوں سے رکتا ہے نا اللہ اس کو معاشرے میں بڑا بناتا ہے، جو گالیاں چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے چھوڑ دیتا ہے، غصے کو قابو کرنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی
اتنی زیادتیاں ہوئی، آپ نے صبر سے کام لیا، وہ جو ظلم کرنے والے لوگ تھے وہ خود مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اتنا صبر ہم نے کسی میں نہیں۔ تو اگر دشمن کو منوانا ہے نا تو پھر آپ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔